بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 16 میں 3 سنتوں کا ذکر ہوا تھا۔ اس میں پہلی سنت یہ ہے کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہو تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے داخل ہو، یعنی کوئی نہ کوئی ذکر کرتے ہوئے داخل ہو، اس لیے کہ گھر میں داخل ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ گھر ہمارے لیے ہماری جنت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ گھر تو میرے لیے میری جنت ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس آیت کی طرف اشارہ فرماتے تھے۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، کہ جب تم اپنی جنت میں داخل ہو، تو اصل میں اس آیت مبارکہ میں تو جنت میں داخلے کا تذکرہ ہے۔ تو جیسے جنت میں داخلہ خوشی اور راحت کا باعث ہے، اسی طرح اپنا گھر بھی جنت سے کم نہیں ہے۔ اپنا گھر بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور وضو کے دوران جس دعا کا تذکرہ روایات میں ملتا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اے اللہ تو مجھے کشادہ گھر عطا فرما۔ تو گھر کی کشادگی یہ راحت اور خوشی کا باعث ہے۔ تو اپنا گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چلیں اپنا ذاتی نہ بھی ہو تو جس میں ہماری رہائش ہے، سر چھپانے کے لیے ہمیں ایک اچھی جگہ میسر ہے، تو جب ہم وہاں پہ داخل ہوں تو اللہ کے ذکر کے ساتھ داخل ہوں، غفلت کے ساتھ داخل نہ ہوں، کوئی نہ کوئی ذکر ہماری زبان پہ ہو۔ تو ذکر کرتے ہوئے یعنی اللہ کی یاد کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہونا یہ ایک مسنون عمل ہے۔ اور پھر دوسری چیز کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلا کام سلام کرے۔ گھر میں چاہے کوئی ہو یا نہ ہو، بیوی بچوں میں سے کوئی بھی موجود ہو، تو گھر میں داخلے کے وقت سلام کرنا یہ مسنون عمل ہے، اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ مناسب آواز کے ساتھ گھر میں داخلے کے وقت سلام ضرور کیا جائے، اور یہ عادت بچوں کی بھی بنائی جائے کہ جب بھی بچہ باہر سے آئے اور گھر میں داخل ہو تو وہ سلام کرے، چاہے چند منٹ کے بعد ہی بچہ کیوں نہیں آ رہا، تھوڑی دیر کے بعد بھی آیا ہے، تب بھی اس کو ہم یہ سکھائیں کہ اس نے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام ضرور کرنا ہے۔ اور جب ہم بڑوں کی عادت ہوگی تو پھر بچے بذات خود اس عمل کو اپنائیں گے، اور وہ خود بخود اس اچھی عادت پر کاربند ہو جائیں گے۔ دوسرا عمل گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا، یہ سنت عمل ہے۔ اور بعض علماء یہ روایت بھی بیان کرتے ہیں رزق میں برکت کے لیے کہ جب کوئی شخص گھر میں داخل ہو سلام کرے، اور سلام کرنے کے بعد ایک دفعہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لے، قل هو اللہ احد پڑھ لے، تو اللہ اس کی روزی میں برکت دیتے، اس کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتے۔ تیسری ایک بڑی اہم سنت ہے جو ہم سب کی ضرورت ہے کہ انسان جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو، دوسروں کے گھر میں تو باقاعدہ اجازت درکار ہے، دروازے پہ دستک ہے، تو اپنا گھر اس کے بھی آداب بیان کیے کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد پاؤں سے آہٹ پیدا کرے، دروازہ بجا دے، دروازے پہ دستک دے دے، یا ہلکی پھلکی کھانسی کر لے، گلا کھنکار لے، تاکہ گھر والے باخبر ہو جائیں۔ اپنی محرم عورتیں، خواتین جو مردوں کی غیر موجودگی میں کسی اور حالت میں ہوتی ہیں وہ باخبر ہو جائیں۔ یہ گھر کے اپنے مرد
ان کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی گھر میں داخل ہوتے وقت مناسب انداز میں اجازت لیں، یعنی یہ گویا کہ ایک طرح کی اجازت ہے یا اپنے گھر والوں کو باخبر کرنا ہے تاکہ نامناسب حالت میں اپنے گھر کی محرم خواتین پہ بھی نظر نہ پڑے۔ اسلام اتنا محتاط مذہب ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، ان کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے، اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو ایک مجلس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جب جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب، میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں اور میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، بیوی بیٹی یا کوئی اور خاتون نہیں ہے، میری والدہ ہیں، میں ان کا خادم ہوں، یعنی وہ بوڑھی ہیں، معذور ہیں، مجھے ان سے بھی اجازت درکار ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ اللہ کے حبیب وہ میری والدہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، پھر بھی اجازت لے کے جاؤ۔ کیا تم اس بات کو گوارا کرو گے کہ اپنی والدہ پر ایسی حالت میں نظر ڈالو جو اچھی نہ ہو، یعنی وہ اپنے کپڑے تبدیل کر رہی ہوں یا کوئی ایسے ستر کے چھپانے کی حالت کوئی ایسی ہو، اس لیے اجازت لے کے جاؤ۔ تو بہرحال اپنا گھر ہو تب بھی اجازت ضروری ہے، تو ہم خود اس کی عادت بنائیں اور اپنے بچوں کو اس کی تعلیم ضرور دیں۔ یہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ بچے بھی جب ایک دوسرے کے پاس آئیں، اپنے والدین کے پاس آئیں، اپنے والدین کے کمرے میں آ رہے ہیں تو دروازہ بجائیں، اجازت لے کر آئیں، اس لیے کہ اس اجازت نہ لینے میں مفاسد، خرابیاں اور نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ تو جب ہم بڑے اس بات کا خیال رکھیں گے تو بچے بھی اس کو سمجھیں گے، یعنی عملی طور پہ جو بات ہم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے سمجھائیں گے، وہ بات زبانی جمع خرچ سے نہیں سمجھائی جا سکتی۔ اس لیے ہم بڑے اس کا اہتمام کریں اور اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو متنبہ کریں۔ جو مناسب طریقہ ہو، بیل ہے تو وہ بجائی جا سکتی ہے، ورنہ پاؤں تھوڑا سا زور سے مار دینا یا ہلکی پھلکی کھانسی کر دینا یا سلام ذرا اونچی آواز سے کرنا تاکہ وہ باخبر ہو جائیں اور اپنی حالت کو درست کر لیں۔ یعنی یہ اسلام اتنا محتاط مذہب ہے کہ ناپسندیدہ احوال کو دیکھنے سے بھی منع کیا ہے۔ تو یہ تینوں آداب ہیں، گھر میں داخل ہو ذکر کرتے ہوئے، اور دوسرا سلام کر کے، اور تیسرا اپنے گھر والوں کو متنبہ کریں۔ ایک مسئلہ وراثت کا ذکر ہوا۔ شریعت کی اصطلاح میں قرآن پاک میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے کلالہ، کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، اس کے والدین بھی نہیں ہیں، اولاد بھی موجود نہیں ہے، والدین بھی موجود نہیں ہیں، تو اب اس کی وراثت وہ ظاہر ہے بہن بھائیوں میں جائے گی۔ تو اگر بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، لیکن اگر وہ ایک سے زیادہ ہیں، بہن بھائی 1 2 3 4 ایک سے بڑھ کر ہیں، تو پھر وہ ثلث میں شریک ہوں گے، 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یعنی یہ مرنے والے کی مختلف حالتیں ہیں، اس کے رشتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے رشتہ داروں میں کون کون ہیں، اصول و فروع میں سے کوئی ہے یا اس کے دائیں بائیں والوں میں سے کچھ ہیں، تو پھر اس کیفیت کو دیکھ کر اس وراثت کے مسئلے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہاں ہر شخص کی ایک ہی صورت نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ مسئلہ ایک ہی ہو، مختلف احوال میں اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں کہ کس کے ورثاء کتنے ہیں اور کس حالت میں ہیں۔ تو بہرحال وراثت کی تقسیم ایک بہت بڑا معاملہ ہے جس کی ہمارے ہاں بہت زیادہ غفلت ہے کہ وراثت کی تقسیم کی نوبت نہیں آتی، اور
بہت ساری صورتوں میں مختلف ورثاء کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو یہ پہلے 14-15 دن میں نے وراثت کے چند بنیادی مسائل کی طرف اشارہ کیا، جن کا تذکرہ یا اشارہ ان کا قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وراثت کے معاملے میں بہت زیادہ اہتمام نصیب فرمائے، اور وراثت کی جو شرعی تقسیم ہے اس کے مطابق مال کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک مبارک سنت کو اپنانے کی، اور اللہ حکم الحاکمین کے ایک ایک حکم پر اپنے آپ کو نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔